الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق علماء کرام، سادات کرام، مشائخ کرام، اہل محبت، اہل نسبت، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس کریم ذات نے اپنی رضا کی خاطر آپ سے ایک بار پھر ملاقات نصیب کی. سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں جتنے لوگ میرے ساتھ شریک محبت ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام، ان کے لیے پیار اور ان کے لیے دعائیں. باقاعدہ عنوانات پر تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے پیر کو اظہار خیال ہو. آج ظاہر ہے کہ بکھری بکھری باتیں کرنی ہیں. اس میں بھی کوشش ہوگی کہ بکھری باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور حضور کی ذات کے ساتھ ربط قائم رہے. میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے معالجین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج وہ میرے ساتھ شریک محفل ہیں. میں نے ان کو روکا ہے. وہ 7-8 دن سے رات دن میرے ساتھ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے غلام ہیں. میرے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے.
فیصل آباد یونیورسٹی کے معروف استاد ڈاکٹر محبوب سبحانی اور ڈاکٹر محمد حسین صاحب، انہوں نے مل کر میرا آپریشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے جلوے نصیب فرمائے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ محفل میں محترم قاری ثناء اللہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جب میں بے چینی، بے ہوشی اور تکلیف کے عالم میں تھا تو انہوں نے وہاں سے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو سکون عطا کر دے تو میں پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے دربار میں حاضری دوں گا۔ تو وہاں سے یہ نظر مان کے آئے اور پھر سیدھے واپس چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا انہی اہل محبت کی اداؤں سے قائم ہے۔ ڈھیروں دعائیں میرے ساتھ جو نسبت رکھنے والے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی آج محفل میں ہیں۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ ویسے آج اگر میری ہمت نہ ہو تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں کہ انہیں ہائی پاور اینٹی بایوٹکس دی ہوئی ہیں جن سے جسم درک رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، توفیق اللہ کی طرف سے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، وہ بھی جب میں آ رہا تھا تو قرآن مجید کھولا تو یہی حصہ میرے سامنے آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات ہیں۔ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات ہیں۔ جو سطحی نظر سے فوراً بات ذہن میں آتی ہے کہ درجات تو سیڑھی کے ہوتے ہیں، کوئی ایک درجے پر ہے، کوئی دوسرے درجے پر ہے، کوئی تیسرے پر ہے، کوئی چوتھے پر ہے۔ علی جناب مثلاً الف با علم ہے، وہ اگر کسی کو پڑھانا آتا ہے، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، اے بیلے او بولو، تو یہ اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک مقام ہے۔
پھر آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو حروف کو جوڑ کر تشکیل علم کرتا ہے. مثلا اب جب حروف کو جوڑ کر معنی پیدا کیا جائے تو اس کا بھی ایک درجہ ہے. پھر ایک ایسا آدمی ہے جو لفظوں کا ایک ہی معنی جانتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ لفظ کا معنی ورڈ ہوتا ہے. اگر مفرد الفاظوں اور ان کا معنی ہو وہ اس کو آتا ہے. پہلے انسان جس وقت علم کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مفردات سیکھتا ہے. اس کو مرکبات نہیں پتہ ہوتے. مثلا آپ کا بچہ ہو تو اس بچے کو آپ سکھانا چاہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اماں، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اماں لکھتے کیسے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں. وہ تو سماعی علم ہے جو اس کو آ جاتا ہے. ایسا آدمی جو صرف لفظوں کا معنی جانے وہ بھی ایک علم کے درجے پر ہے. اب ایک ایسا آدمی ہے جو لفظوں کو جوڑتا ہے اور ایک لفظ کے کئی معنی جانتا ہے. مثلا لفظ ہے تو وہ کہتا ہے کہ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے. عقل تو تامر و لفظ تنہا، میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی پھینکی. تو اب لفظ کا معنی پھینکنا بھی ہوا، لفظ کا معنی دور کرنا بھی ہوا، لفظ کا معنی جو ہے وہ ورڈ بھی ہوا، لفظ کا معنی جو مومل نہ ہو وہ بھی ہو. تو ایک ایسا عالم جو 10 معنی جانتا ہے اس کا بھی ایک درجہ ہے. پھر آگے کہ ایک آدمی وہ ہے جو لفظوں کے معنی کا سادہ معنی جانتا ہے. مثلا اس کے سامنے کہیں کہ آب، تو وہ کہتا ہے پانی. وہ ہماری زبان کا محاورہ مشہور ہے کہ کسی کا بچہ انگلینڈ چلا گیا یا ترکستان کے راستے سے، تو ترکی اس کا جہاز رک کے اور وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کو فارسی اور ترکی بہت آتی، تو وہ بیمار ہو گیا تو استسقاء کا مرض اس کو ہو گیا. استسقاء یعنی اس میں پیاس بہت لگتی ہے. تو وہ گھر والوں سے کہتا آب، تو گھر والوں کو سمجھ ہی نہ آتا. تو وہ بیچارہ آب کرتے مر گیا. تو اس کی ماں کو پتہ چلا اصل میں تو یہ پانی مانگتا تھا. تو اس نے بین کرتے ہوئے کہا بچڑے تو آب کرنا مریا ہے، منو آب دا مانا ہی نہ. کہ آب کا معنی تو پانی ہوتا ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ صرف ایک استعمال جانتا ہے، اس کے دوسرے استعمال سے وہ ناواقف ہوتا ہے، اس کا بھی درجہ ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہے کہ بندہ اشاروں سے علم حاصل کرتا ہے.
بعض غبی ہوتے ہیں، وہ اشاروں سے علم حاصل، مثلا ترکی کے ایک آتھر نے، حسین علمی عشیق، ایک کتاب لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب، اس میں انشائیے ہیں۔ تو انشائیہ لکھتا ہے کہ میرا دادا جان پانی کے تالاب کے کنارے بیٹھ کر کپڑے دھو رہا تھا، تو کپڑے دھو رہا تھا تو اس کے دشمن نے پیچھے سے تلوار کے ساتھ حملہ کرنا چاہا، تو اس کی نظر پانی کے اندر پڑ گئی کہ پیچھے سے کوئی کلاڑی اور تلوار آ رہی ہے جو میرے سر میں بجے گی، تو اس نے پانی کے اندر تصویر سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے لپکا اور لپک کر کے تلوار اس سے چھین لی، اور کہا کہ اب بتائیے میں کیا کروں تمہارے ساتھ۔ تو بھائی جو اشاروں سے اور تصویروں سے علم حاصل کر لیتا ہے اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو الف بے لکھ لیتا ہے، درجہ اپنا اپنا ہے۔ اچھا، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سماعی علم، ہمارے جو بدھ والا سلسلہ ہے منطق پڑھانے کا، اس میں استاد رسالہ نہیں لکھنے دیتے تھے، زبانی یاد کراتے تھے۔ بدھ والے استاد میرے دادا استاد ہیں، سید محمود شاہ صاحب جلوی میرے استاد ہیں، تو انہیں تہذیب یاد کری، الحمدللہ الذی ہدانا الی سواء الطریق وجعل التوفیق خیر رفیق، تو یہ کتاب زبانی یاد کرائی۔ تو جب ہم زبانی یاد کرتے تو اس کا ترجمہ انہیں یاد کرایا، تو ہم اردو سے مانوس لوگ تھے، تو ہم نے کہا کہ تعریفوں سے اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ماں اس طرح نہیں یاد کرو، سبق اس طرح یاد کرو، تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں دا رب آہا۔ اب ہم کہتے آ، وہ کہتے آ نہیں، آہا، کہتے جس طرح میرے بدھ والوں نے ادا کیا تھا اسی طرح یاد کرو گے تو علم آئے گا، اگر بدلو گے تو علم نہیں آئے گا۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، اور بڑھایا اس نے ساڑھے واسطے توفیق نو بڑا چنگا یار، خیر رفیق۔ میرے پیارے لوگوں، علم کے درجات ہیں، علماء کے بھی درجات ہیں، کسی علم والے کی توہین نہیں ہے، عزت ہے، احترام ہے، اکرام ہے۔ اب اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے علم کو صحیح استعمال نہیں کرتا، ایک وہ بندہ ہے جو اپنے علم کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ استعمال صحیح نہ کرنے والے کا اپنا مقام، اور جو صحیح استعمال کرتا ہے اس کا اپنا درجہ۔ اچھا، پھر جو استعمال صحیح کرتا ہے، یاد رکھنا کہ ہر چیز کے بچے برابر نہیں ہوتے۔ بچپن میں مجھے میرے گاؤں کا ایک زمیندار تھا، تو اس نے پکڑ کے کہا کہ آؤ شاہ جی تساں اسی میں ایک علم سکھاؤں۔ تو وہ پھر مجھے پوچھنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں، بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں، گائے کے کتنے تھن ہوتے ہیں، بھینس کے کتنے تھن ہوتے ہیں، شاہ صاحب ہاتھی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، کبوتری انڈے دیتی ہے یا بچے دیتی ہے؟ اب میری طرف دیکھیں کہ کوئی ایک بچہ دیتا ہے اور کسی کے کئی بچے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو علم والے بھی ایسے ہی ہیں کہ جو علم صحیح استعمال کرتے ہیں، کسی کے بچے
دو دو چار چار نکلتے ہیں، کئیوں کو اللہ لاکھوں عطا کر دیتا ہے۔ درجے اپنے اپنے ہیں، مقام اپنا اپنا ہے۔ اب آئیے، اگر میں اس بات کو ادھر ہی چلاتا رہوں تو بہت آگے نکل جاؤں گا۔ آج کے محفل کا حاصل یہ ہے، اس عالم دین کی فکر نہ کرو کبھی کہ جو اپنے علم کو صحیح استعمال نہیں کرتا، جس کے مقاصد ٹھیک نہیں ہیں، اور اس آدمی کی عزت کرو، احترام کرو جس کا علم نافع ہے اور وہ اپنے علم کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ اب عنوان میری محبت کا یہاں سے شروع ہوا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سارا جہاں، یہ سمجھیں کہ آسمان کے نیچے نیچے کچھ علماء ایسے ہیں جن کے علم کو اللہ تعالیٰ شنیدہ نہیں رکھتا، دیدہ بنا دیتا ہے۔ عالم صرف معنی بتاتا ہے، اور جو صاحب باطن ہے وہ ساتھ معنی بتاتا بھی ہے، ساتھ دیکھتا بھی ہے، وہ ساتھ مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کی زیارت کتنی مرتبہ ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ مرتبے تو وہ گنتا ہے جس کو مرتبوں کے ساتھ زیارت ہوتی ہے، اور بعض ایسے عاشق ہیں کہ جیسے مچھلی پانی سے نکالی جائے مر جائے، اگر حضور ان کی نظر سے ہٹ جائیں تو ان کی موت آ جائے۔ ہر وقت حضور کا جمال، حضور کا جمال ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا، ہٹتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ان کا علم والذین اوتوا العلم درجات سے بہت آگے ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، جو نے سنی ہوگی اللہ جزا دے، کہ ذوالنون مصری، آپ جانتے ہیں کہ علوم ظاہر کے کتنے ماہر عالم تھے۔ امام مالک کے وہ شاگرد ہیں کہ جو آنکھ بند کر کے ان سے سنتے تھے۔ یہ ذوالنون مصری جب محفل میں بیٹھتے تو آنکھ بند کر کے اس طرح بیٹھتے۔ کسی شخص نے کہا کہ هو جالس فی المجلس خلاف ادب العلم، یہ شخص اس طرح بیٹھتا ہے کہ علم کے آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ ہر لفظ کے ساتھ کہتے صدقتا صدقتا صدقتا، کہ امام مالک اس پڑھاتے جاتے ہیں، یہ آنکھ بند کر کے کہتے سچ کا سچ کا سچ کا سچ کا سچ کا سچ کا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ادھر امام مالک حدیث بیان کرتے ہیں، ادھر مجھے حضور نظر آ جاتے ہیں کہ کس طرح بیان فرمائے۔ یہ علم مشاہدہ ہے، اللہ والوں کا علم ہے۔ تو یہ نہیں مانا کہ انہوں نے ظاہری علم نہیں سیکھا۔ سائنس میں
یہ ڈاکٹرز کے سننے والی بات ہے، جاننے والی نہیں، جانتے تو وہ بہت کچھ ہیں ویسے، کہ دنیا میں علم پانی پر سب سے فرسٹ ریسرچ ذوالنون مصری کی ہے کہ پانی مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے، اس کے اندر مختلف عناصر اور مختلف مالیکیولز ہیں جن سے مل کر کے پانی بنتا ہے. یعنی ابھی سائنسدانوں نے H2O نہیں کہا تھا، ذوالنون مصری پانی کی تہہ میں پہنچ گئے تھے. حضرت ذوالنون مصری یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی درجے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اب جب میں پہنچاؤں گا آپ محفل میں خود ہی علی علی کرنا شروع کر دیں، اور میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ کرتے آپ خود ہیں سب کچھ، میں تو والذین اوتوا العلم درجات یہ بیان کر رہا ہوں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ بات رسول کریم علیہ السلام نے، یہ بات جو بیان کر رہی، یہ بات حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائی، حضرت عمر کو بھی نہیں بتائی، حضرت عثمان کو بھی نہیں بتائی، حضرت علی کو بھی نہیں بتائی. آپ بخاری کی حدیث ہے کہ مولانا محمد اکبر صاحب حفظت العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، بخاری کا متن پڑھا ہے میں نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 برتن بھر کے علم سیکھا ہے. 2 برتن بھر کے علم سیکھا ہے. ایک علم وہ سیکھا ہے جس کو میں پھیلاؤں گا اور پھیلاتا ہوں، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں پھیلاؤں تو لوگ یہ اشارہ سمجھیں. کہتے ہیں اگر وہ علم میں لوگوں کے سامنے لے آؤں تو لوگ میرے گردن پر چھری پھیر دیں. اب آپ سمجھیں نا میں اشارے سے کیا کہہ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اگر دوسرا علم میں کھول دوں تو لوگ میری گردن پر چھری چلا دیں. تو معاف کرنا، اگر ابو ہریرہ کی گردن پر چھری چلا دیں تو ریاض حسین شاہ کھول دے تو ان کی گردن پر لوگ صحابی کو نہ چھوڑیں. ہم لوگ تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 types of knowledge and 2 types of science. علم کی 2 قسمیں ہیں، علم کی 2 قسمیں ہیں. فرمایا 2 برتن بھر کے میں نے لیے. اچھا یہ اگر 2 برتن ہوں، ایک گلاس ہے ایک پیرچ ہے، تو 2 برتن کا مطلب کہ یہ اس میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں ملتا. سمجھے نا؟ یہ والا علم ادھر نہیں آتا، یہ والا علم ادھر نہیں جاتا. ڈیوٹی جو اپنی اپنی ہے، درجے سب کے ہیں.
درجے سب کے ہیں. لال شہباز قلندر بھی علم، داتا علی اجمیری بھی علم. والذین اوتوا العلم درجات، درجے اپنے اپنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چھری کا علم یہ تھا کہ ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے، پڑھیں آپ ابن حجر اسقلانی. انہوں نے کہا کہ میں ساری حدیثیں حضور سے سنی تھیں، حضور کے نواسے ہوں گے، حضور کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، یزید پلید شہید کرے گا، بچے کی ایک بدگماش انسان کی حکومت ہوگی. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں بتاتا ہوں اس وقت سب کچھ تو یہ لوگ سمجھ لیں گے کون لوگ. یہ تو میری گردن کاٹ ڈالیں گے. اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا کہ یا اس سے مراد یہ ہے کہ علم باطن، اندر کا علم. میرے استاد علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب جو بلا واسطہ حضرت اعلیٰ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اب آخری عمر میں کتابیں پڑھا کر کے، ویسے یہ نہ سمجھنا کہ میری بات کی سند، آج بھی وزیر آباد چلے جائیں جہاں انہوں نے 50 سال خطابت کی ہے تو جو 50 بڑے بڑے شاگرد ان کے گزرے ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان ناموں میں ایک نام میرا ریاض حسین شاہ کا بھی ہے. ان کی مسجد کے دیوار پر اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہم سے پڑھا. تو میرے استاد آخری عمر میں بار 26 مرتبہ پڑھتے، نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا. نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا. کہتے ہیں جو عالم ظاہر ہے وہ کتاب دیکھتا ہے، اور جو عالم باطن ہے وہ حضور کا چہرہ دیکھتا ہے. حجاب ہے ہی نہیں. حجاب نہیں ہے. حجاب نہیں ہے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اور دیا ہے، اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، کہتے ہیں دیا سامنے وہ درمیان میں ہاتھ کو ہی مارے تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی رکتی ہے، لیکن پنکھا ہے اگر اس کی سپیڈ بہت تیز ہو، حد سے زیادہ تیز ہو جائے تو بلب پیچھے ہو تو اس کی روشنی رکتی نہیں. آپ اس کے پر چلتے ہیں لیکن سپیڈ تیز ہو. کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی روحانیت کے پروں سے اللہ کے فضل سے اڑنے کا فن جان لیتے ہیں، وہ محمد عربی کے حسن کا طواف کرتے ہیں. میرے بہت پیارے دوستو، حفظت العلم عن رسول اللہ، اس کی آواز کی یار گونج ذرا ختم کرو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن. آپ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کوئی ہے، بڑے ہیں نا، جو بات ان کو بتائی کسی اور کو نہ بتائی، ان کو جو بتائی کسی اور کو نہ بتائی. کہتے ہیں کہ ما سب اللہ فی قلبی قد سببت فی قلب ابی بکر.
اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا. اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا ہے وہ میں نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا رضی اللہ تعالیٰ. درجات ان کا مقام یہ ہے. وہ آئین آپ کہیں گے ایک اور مثال دیں. میں اور مثال دوں گا. جو ان کو کہا ہے کسی اور کو نہیں کہا. جس نے سارے کا سارا ایمان دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے. سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا ایمان، پورے کا پورا ایمان، کامل کا کامل ایمان، بھرپور کا بھرپور ایمان، اور بڑا ہوا ایمان، ابھرا ہوا ایمان، شباب والا ایمان، اور جابل والا ایمان اگر کسی نے دیکھنا ہو علی کو دیکھو. کیا حضور سارا ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ایک اور بات، کیا وہ سارا ایمان نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. لیکن حضور نے کہا کہ علی کو دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے علی کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھے. پتر کو دیکھنے سے پیو کو دیکھنا لازم آتا ہے. حضور نے فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا نبوت مجھ پر ختم ہوگی. تو کوئی دنیا میں ایسا سلسلہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اپنا مان ختم کرنا چاہے، راضی کرنا چاہے، رانجھا راضی کرنا چاہے. تو میرے سونے وہ کسی کا چہرہ دیکھے تو لطیفہ سنانے لگا ہوں. کہ میں ایک زمانے میں علم کیمیا سیکھنے لگا. علم کیمیا جس وقت سیکھنے لگا تو میرے استاد تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں کتاب قاضی ارشاد الہی کے پاس ہے. تو میں قاضی ارشاد الہی صاحب کو ملنے کے لیے گیا. یہ وجی السما عرفانی صاحب کے بھائی تھے. تو ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، چارپائی پر بھی کتابیں، کانس پر کتابیں. تو وہ کہنے لگے میری چارپائی پہلے اندروں باہر کڈو. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا ریاض حسین شاہ آیا ہے تو اس نے کتابیں دی سمجھ آندی ہے کہ میری کتابیں چھپا کے ہی نہ لے جائے. میں نے کہا قاضی ارشاد الہی صاحب اللہ تمہیں خوش رکھے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے. میں صرف 4 صفحے پڑھوں گا. اگر وہ مجھے زبانی یاد ہو جائیں، مجھے کہنے لگے کتب خانہ تیرا، کتب خانہ تیرا. میں نے کہا اچھا کتابیں رکھیں. تو انہوں نے کیمیا کی کتاب تو نہ نکالی، التسریح نکالی. تو اس کے پہلے 4 صفحے میں نے کوئی 2-4 دفعہ پڑھے. پڑھنے کے بعد میں نے کہا قاضی صاحب سن لیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی سے نوازا، بڑے کرم سے نوازا. بہت میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ہوا ہے ادھر بیٹھے ہیں. یہ میں جھوٹ بولوں تو یہ میری تردید کر. آپریشن میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ انسان چیخ اٹھتا ہے. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ
ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے اپنا ذکر سیدھا کرنے دیں، پھر جو مرضی ہے کاٹتے واٹتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شکر الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے میرا ذکر ختم نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اب مزے کی بات سنیں، کہا جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو ان کو دیکھے۔ اشارہ ادھر اس لیے کیا تاکہ قیامت تک علی میں سے کوئی دنیا میں باقی رہے، جس کو لوگ دیکھتے رہیں ان کو کامل ایمان کا مزہ آتا رہے۔ کامل ایمان۔ یہ صرف ان کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ مالوی بیچارہ بہت مارا، ساری زندگی بس اسی میں لگا رہتا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ موضوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ ڈو ہے، یہ ڈڈ ہے، یہ ڈن۔ ساری زندگی بس اسی چکر میں، اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے اپنے علم شنید کو علم دید بنائے۔ یہ بات صرف علی کے کان میں، اور اعلانیہ بھی۔ دیکھو یہ میں اختصاص بتا رہا ہوں، والذین اوتوا العلم درجات، مقام ہے نا اپنا اپنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب وہ منظر سامنے لائیں، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا فعلی مولا۔ ڈکلریشن۔ اب جس کے اندر حب علی ہے، دیکھو بچے، جس وقت آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ بستہ تیار کرتے ہیں، بستہ۔ ماں جو ہے وہ قلم تراش کے رکھتی ہے، پین رکھتا ہے، اور اس میں رکھتی ہے، اور اس میں کاپی رکھتی ہے، اس میں کتابیں رکھتی ہے کہ پتر میرا اسکول جا رہے ہیں، نرسری۔ آج کل اللہ دے فضل نال مزدار کام نے کہ پورے عالم انسانیت کو کس طرح جہالت کے کھڈے میں پھینک دیا۔ جہالت کے کھڈے میں پھینک دیا گیا۔ میری طرف دیکھو، ایک وہ بندہ، موت آئی ہوئی ہے، موت آئی ہوئی ہے، اور بالکل روح نکلنے والی ہے۔ ان کا استاد دیکھنے کے لیے آتا ہے، ابو علی سینا۔ استاد دیکھنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، تو آنکھ کھول کے شاگرد کہتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے استاد جی وہ پڑھا دیں۔ تو استاد جی کہتے ہیں تیری موت کا وقت ہے۔ انہوں نے، استاد جی آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ بندہ علم حاصل کرتے مر جائے شہید ہو جاتا ہے، آپ سکھائیں نا مجھے علم۔ ایک وہ کہ موت آئی ہے اور آخری لمحہ ہے، استاد جی مجھے علم پڑھا دیں۔ اور ایک وہ کہ کرونا آ رہا ہے، اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹی بند، مدرسہ بند، بند اوپر بند، بند بند بند، ساری دنیا جہالت کے کنویں میں۔ یہ ہے یہودیوں کا فلسفہ۔ اور مارو انسانوں کو۔ میں نہیں کہتا کہ وائرس نہیں ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو پڑھتے ہوئے
دنیا سے جاتی۔ تو پیارے لوگوں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جبہ دیا تھا نا، جبہ دیا تھا نا، کسی اور کو تو نہیں دیا۔ ان کو بہت کچھ دیا لیکن جبہ یہ نہیں دیا۔ تو پتر بیعت کسی ایسے بندے کی کرو جو جبے والوں میں سے، واہ واہ واہ، سارے سچے ہیں، سارے سچے ہیں، سارے سچے ہیں، سارے سچے ہیں۔ لیکن پتر حضور نے کہا میں نے اپنا یہ جبہ اس کو دوں گا جو عرشی بات کرے۔ جی کون سی بات کے؟ وہ عیب لوگوں کے چھپائے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، یہ نہ کہنا کہ سلسلہ نقشبندیہ علی والوں کا نہیں۔ اصل میں حضرت امام جعفر صادق اس لیے ابو بکر صدیق کا نام لیتے تھے کہ ان کے پتر جن کو پالا حضرت علی نے تھا، محمد بن ابی بکر، ان کی جلد اتاری گئی تھی حب علی کے راستے میں۔ ابو بکر کے پتر نے جان دی تھی علی کے لیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق پاک کہتے ہیں پیو والو پیر دیکھنا ہوئے تے زین العابدین دیکھ لو، ادھر سے دیکھنا ہو تو قاسم ابن صدیق ہیں، سارے علی والے ہیں، کوئی بھی علی سے الگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال کا اب جملہ آپ کے نام کرتا ہوں، کہتا ہوں جس طرح سب علی کو دے دیا، کل ایمان سب ابو بکر کو دے دیا، کل ایمان علی کو دے دیا، اور وعائن ابو ہریرہ کو دے دیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امین الامہ ابو عبیدہ کو بنا دیا، گلی میں فقر ابو ذر کو دے دی۔ درجات ہیں نا۔ تو کیا حضرت ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ اس بات کو کنفرم سمجھو کہ علم روحانی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے علی کو دے دیا۔ تو بچے نالے ماسی ماسی نالے چونیاں چونیاں، اپنے پیر دی مخالفت نہیں کری رہے۔ علی ہم سب کے پیر ہیں۔ تو میرے پیارے بچے، والذین اوتوا العلم درجات، اور یہ جو درجے ہیں یہ قبر میں بھی بڑھتے ہیں۔ غور سے سنو میری بات، یہ نہیں ہے کہ ادھر ختم ہے۔ بعض اولیاء کرام ہیں ان کا نامہ اعمال دنیا میں ہی بند، لیکن بعض اولیاء کرام سادات سارے کے سارے سادات فوت ہونے کے بعد بھی ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں حضور کی امت درود پڑھتی ہے اور ہر ایک سید کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر کسی کو تھوڑا ملتا ہوگا، ظاہر ہے جو غوث پاک کو ملتا ہے وہ ہمیں تو نہیں ملتا، جو غریب نواز کو ملتا ہے وہ ہمیں تو نہیں ملتا۔ سونے آپ جو بہادر نقش بند کو ملتا ہے وہ ہمیں تو نہیں ملتا۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے سید جڑے نے انہوں نے اپنی ذاتاں نو ختم کر کے غیر سیداں کو بیعت کی تھی۔ وہ بہت اچھے سن۔ میں گلی میں سے جا رہا تھا، ایک بندہ
گڈے خرید رہا تھا، گڈے نہیں، پتنگ. ہمارا ایک بچہ انتقال بھی کر گیا کل. وہ اسد، اس نے قرآن ادھر یاد کیا، اس کے بھائی نے بس اوپر سے وہ گرا، تاروں پر لگا پتنگ. بچہ ہی تھا، اس دفعہ اعتکاف ہی بیٹھا پڑا. اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے ماں باپ کو صبر جمیل دے. تو وہ بچہ اٹھا کے تو ایک گڈی اٹھائی تو وہ لینے لگا، پیسے دینے لگا، تو اس کا ابا پیچھے سے شور ڈال رہا تھا. میں گاڑی میں شیشہ کھولا تو آواز میرے کان میں پڑی، وہ پتر سارے گڈے نہیں اٹھتے نہیں، ویکھ کے دے. تو پتر سارے گڈے نہیں اٹھتے، تے سیدنا دے گڈے سارے اٹھتے ہیں. آل رسول کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ بڑا مولائی بندہ تھا یہ ڈاکٹر اقبال. تو وہ ویسے نہیں کہتے میرا مسلک کیا ہے، میں بوترابی ہوں، میں بوترابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں بریلوی ہوں، میں یہ ہوں. اقبال کہتا ہے میں بوترابی ہوں، میرے لیے کافی ہے کہ میری نسبت علی سے ہے. تو یہ ایک روزن ہے جس سے جھانکنے سے رحمت کی تصویریں نظر آتی ہیں. بچے ہم نے اب شہرت کی کتاب بند کر دی ہے، ساری کتابیں بند، کہ 3 کام اگر اہل سنت میں نہ ہوں بڑا کام ہو. بچے ایک ہماری خلوت صاف نہیں ہے، غیبت، چغلی، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا. ایک بندہ ایک گھر بنائے خود ہی گرا دے، ایک گھر بنائے خود ہی گرا دے. ہم خود ہی گھر بناتے ہیں، خود ہی گرا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں خلوت کے بے لذت گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے. تو دوسری چیز، پریشر میں اور دباؤ میں کام کرنا دنیا کی خاطر. فلانا یہ کر گیا تو میں یہ کرتا ہوں، فلانا یہ کر گیا تو. ابو الفضل نے بے نقطی تصویر لکھی ہے تو میں نقطے والی لکھتا ہوں، اس نے نقطے والی لکھی ہے تو میں بے نقطی لکھتا ہوں. یہ جو ساری چیزیں ہیں بچے، دباؤ میں ریاکاری، تسنع، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹو ڈو کی حس ختم ہو گئی. میں کچھ کروں اللہ کے لیے، میں کچھ کروں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی ایک تعریف کی مکتوبات شریف میں. بس میرا آج کا درس خصوصی درس یہی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ والوں میں علم باطن میں اور علم ظاہر میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر کام میں خلوص بناتے رہنا یہ علم تصوف ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ اس میں خلوص بنائیں،
میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، میں کپڑے صاف پہنتا ہوں نہیں پہنتا ہوں، میرے کپڑے گندے تو نہیں، ہے مشکل کام۔ الحمدللہ میں نے آج بہاؤالدین کو، یہ لاہور سے آیا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے 40 ایک جوڑے کپڑوں کے سی کے بھیج۔ وہ کہتے ہیں لے آیا ہے وہ، بس کہ یہ نلکی لگی ہوئی ہے، ایک جوڑے پر پیشاب کے قطرے پڑ گئے، وہ کرنم ہو گیا، دوسرے پہن لو، تیسرا پہن لو، چوتھا پہن لو، پانچواں پہن لو۔ شکر الحمدللہ۔ یہ جو غلام مصطفیٰ ہے، میں عمرے پر جا رہا تھا تو اس دفعہ اس نے 40 جوڑے کپڑوں کے بنا کے مجھے تحفہ دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب حیران تھا کہ 40 جوڑے میں کیا کروں گا؟ ویسے میں مدینہ شریف جاؤں تو ہر روز نیا کپڑا جوڑا پہنتا ہوں، لیکن 12 دن رہتا ہوں، 13 دن رہتا ہوں، یہ 30 جوڑے کس لیے؟ اب جب ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے مجھے میرا آپریشن کیا نا، نلکی پیشاب کے لگا دی، تو میں کہتا ہوں یا اللہ، تو نے غلام مصطفیٰ کے دل میں پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ 40 تو لگیں، لیکن کپڑا صاف ستھرا، نماز پڑھتے ہو پرخلوص، جگہ دیکھو صاف ستھری ہے یا نہیں، وہ امام بھی دیکھو کہ تو تورے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہو ذرا، اچھا سونا سا امام، سونا سا امام ہو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، صاف ستھرا امام ہو، بیعت کرتے ہو تو پتر دیکھو کہ کسی اللہ والے انسان کی بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردین مفردان مفردن، یہ تصوف نہیں ہے۔ دن دن یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ دن 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 جو ہے، یہ میں نے ابھی منطق کی کتاب کی پہلی عبارت پڑھی ہے، ٹھیک ہے چیز ہے، لیکن بچے محبوب کا چہرہ دیکھنا، سونا دیکھنا، او دے گاؤن گانا، او دے مائیے گانا، او دے نغمے گانا، او دے واسطے چلنا، او دے پیچھے پھرنا، انہوں ڈھونڈنا، بلے بلے کرنا، ہائے ہائے کرنا، کرا کرا کرنا، راتی اٹھنا، ٹیساں مارنیاں، درد دے آوازاں کرنیاں، دل دیاں دھڑکنا میں اللہ دا نام بتانا، یہ کوئی اگر رات مل جائے تو سمجھو کہ مولانا روم کا فلسفہ مل گیا ہے۔ ابھی میں ویسے ہی نہ سمجھنا، ماشاءاللہ مجھے نظر آیا ڈاکٹر مانت بھی ادھر ہی ہے، سارے ڈاکٹر بیٹھے، میرے دنداں میں ڈاکٹر بھی عدنان صاحب ماشاءاللہ۔ بچوں میں اس دن میں یہی نصیحت کی، آج بھی نصیحت یہی کرتا ہوں، زندگی شادی کرو، سمیٹو، خراب ہونے سے بچاؤ، عملی زندگی اختیار کرو، خلوت پاک کرو، پریشر سے نکلو، ریاکاری سے نکلو، ذکر کثرت سے کرو، اور امنگیں بناؤ، آرزوئیں بناؤ۔ میرے حضرت صاحب لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ میں بیعت تو نقشبندی سلسلے میں کرتا ہوں، میری حقیقت چشتیائی ہے۔ آپ فرماتے میری حقیقت جو ہے وہ چشتیائی ہے۔ لالا جی صاحب یہ حقیقت چشتیائی ہونے کا معنی کیا ہے؟ لالا جی صاحب فرماتے کہ جب تک آپ کے اندر ذوق نہیں ہے، عشق نہیں ہے، آپ ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ،
تو ذکر کرنے سے بھی یبوست کہیں نہ آ جائے. کوئی نعت شریف سن لو, کوئی کلام سن لو, کوئی اچھا شعر سن لو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اندر عشق نہ ہوتا تو 90 لاکھ کلمہ بھی نہ پڑھتے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحت سے نوازے گا. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. باقی بچے اسی حضرت ابو بکر صدیق دے بھی نوکر ہیں, حضرت عمر دے بھی نوکر ہیں, سارے صحابہ دے نوکر ہیں. حضرت علی دا ذکر تاں زیادہ کرنے ہیں کہ ابا علی ہے. پیر و مرشد بھی ہوئے, ویسے بھی تصوف کے امام ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں. جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے ہاتھ کھڑا کر, نیچے کریں ہاتھ نہیں. میں تو چھوٹا سا پیر ہوں, بہت چھوٹا پیر ہوں. ککھ, کوڑا, تنکا, گناہگار. بھائی جس علی کے وجود سے سمندر پھوٹے, سونا شکل دیکھ کے دامن پھیلایا کرو. ایویں ہر جگہ نہیں چول پھیلائی دی. میں تو یقین دلانا جنا حضور دے صدقے علی اگے چول پھیلائی وہ خالی نہیں رہے گی. پتہ نہیں, مجھے تو نعت آتی نہیں ہے. بچے ہم لوگ نقشبندیہ سلسلے میں ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ خیال ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, اور ہم ہر شعر کو حقیقت پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے تھے میرے حضرت صاحب کہ میری حقیقت جو ہے وہ چشتیائی ہے. تو آپ کل اچھا کلام آپ سنتے تھے. اچھا, مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ سماع بہت کرتے ہیں, آپ کو شعر یاد ہی نہیں رہتے. میں نے کہا میں ساتھ ساتھ صدیقی بھی ہوں. کان میں پڑھتے رہتے ہیں, دل میں پڑھتے رہتے ہیں, محظوظ ہوتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, لے جاتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. لیکن پوچھو کیا سنا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سنا. منزل جو محبوب کی ایک میرے پیارے, وہ یارو کیا نعت ہے وہ, علی نالو کوئی پیر نہیں ہے. پڑھے کچھ کسی کو آتی ہے, پڑھ یار پھر آخری اسی پر مکمل پڑھے پڑھ یار. بس کوئی رانجھا راضی کریے, لال اللہ اللہ بھی کرو پتر, دل اپنا اللہ وال رکھو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. علی باج محمد دا, علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. اُدا ہتھ ید اللہ چہرہ
دی صورت جئی کوئی دی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے چ ولادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے 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 علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی تو گیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے چ ولادت ہے علی مولا تین چار منٹ بس صرف مراقبہ اللہ کے نام کا دعا پھر دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اے اللہ تعالیٰ کرم کر فضل فرمائے یا اللہ تعالیٰ کو یہ جا وقت نصیب ہو جاوے جس سے صرف تو میں ہنسی ہوں اے اللہ دنیا دے جھنجٹاں نے مصیبتاں نے تھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان دل دے نیاں خانے دے اندر اے جڑیاں پرانیاں دلاں دے اندر کفر تے شک تے ارتیاب تے منافقتاں دی میل جمی ہوئی ہے یا اللہ دور کر
یا اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے۔ میرے مولا بس یہی جس طرح سورج غروب ہو گیا، زندگی ہی سمجھ آتی ہے غروب ہو رہی ہے۔ اللہ مانو بھی معاف کر، میرے سنگیاں نو بھی معاف کر، میرے محبین نو بھی معاف کر۔ اللہ تعالیٰ جڑے لوگ میری دعا بے شریک نے سب نو معاف کر۔ یا اللہ بس ہن معافی منگنا نا، میں بھی معافی منگنا، میرے سنگی بھی منگنے۔ یا اللہ ساری زندگی تے اتنے نہیں رہنا، معاف کر کے ساریاں تھکاوٹاں دور کر کے عشق دے کے اپنا اوے اللہ چاہے یار یا اللہ زندگی ضائع کرنے دا درد اپنی جگہ، وہ دا ازالہ صرف تیری رحمت کر سکتی ہے، فضل کر سکتی، کرم۔ اللہ ساری زندگی جنہاں لوگوں نے میرے نال ناخن برابر بھی نیکی کیتی ہے، یا اللہ انہوں نے تو آسمان برابر رحمت عطا کر۔ یا اللہ سادے لوگ میں اس قابل بھی نہ سا، انہوں نے اس فقیر دا ہاتھ پکڑیا، انہوں دا اپنا ہی عزم ٹھیک سی۔ یا اللہ تعالیٰ ہن او روشنی دے نا جس سے تیرے حبیب نظر آن، زیارت ہو اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں جڑیاں توفیق دیتیاں سن، لگتا ہے اسی طرح ہی ہیں، ایویں ہی کیتیاں نے، بس تیرا فضل ہی ہے، فضل ہی ہے تیرا۔ میری کشتی میرے سنگیاں دی کشتی یا اللہ اپنے فضلہ نال پار کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ نو بھی بخشتے تو انہوں دے ماں باپ نو بخشتے، انہوں دیا اولاداں ساڑیاں اولاداں وچ بھی دین رکھی۔ یا اللہ پیمن دے خاک جس وقت بن جاواں تے یا اللہ تعالیٰ دید دیویں، نظر دیویں جس نال تیرے جمال نو دیکھاں، تیرے نبی دے کمال نو دیکھاں۔ اللہ تعالیٰ آخر تک جس بندے نے بھی ہاتھ چائے نے یا اللہ وہ دی حاجت دعا پوری کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے کرم کر، دعا بے جڑے دور نزدیک دے لوگ شریک ہیں، اللہ انہوں دے دامن بھی بھر دے۔
بے چینیاں، بدسکونیاں، یا اللہ یہ ختم کر دے۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب واسطے، ڈاکٹر محبوب سبحانی صاحب واسطے، انہاں دے عملے واسطے، دوستاں واسطے، قاری چنا صاحب واسطے، انہاں نال دوست سارے واسطے میں دعا کردا یا اللہ تعالیٰ دنیا تے آخرت تو اچھی کر دے۔ انہاں اتنی محبت آل رسول نال کیتی ہے یا اللہ میں حضرت اعلیٰ گولڈوی واسطے عرض کردا انہاں دے درجیاں وچ اور اضافہ فرما۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یا اللہ سب درجیاں وچ اضافہ کر۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔